أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا تھا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور کھلی بے حیائی کی طرف آئے تو پھر ان پر اللہ نے عذاب نازل کیا، اس لیے کہ انہوں نے واضح طور پر اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تھی۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، یعنی اس خوشخبری سے مراد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی جو ہے وہ خوشخبری تھی، جو کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی اور ساتھ ساتھ یہ بتا بھی دیا قالوا انا مهلكو اهل هذه القرية، کہا انہوں نے کہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی والوں کو، ان اہلها كانوا ظالمین، بے شک وہاں کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں۔ یعنی جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی اس بستی کی طرف اشارہ کر کے کہ اس بستی کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو رہنے والے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بات کو نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں، تو لہٰذا اب ان کی ہلاکت کا، ان کے اوپر عذاب کا جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ قال ان فیہا لوطا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اس میں کون کون ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے تذکرہ کیا کہ وہ ظاہر اللہ کے نبی ہیں، تو وہاں جب عذاب آئے گا تو اس بستی کے اندر، تو وہاں اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم ظاہر ہمارے علم کے اندر ہے کہ اس بستی کے اندر کون کون ہے اور کون اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہے، کون جو ہے وہ نافرمان ہے۔ اس سے کہا کہ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم ان کو بھی نجات دیں گے، یعنی ان کو بھی بچا لیں گے اور ان کے گھر والوں کو بھی، ان کے اہل خانہ کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ یعنی یہ کہا کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں، لہٰذا جو اہل ایمان ہیں کہ ہم لوط علیہ السلام کے ان کو بھی نجات عطا فرمائیں گے اور عذاب سے ان کو محفوظ رکھیں گے، اور ان کے جو باقی لوگ ہیں، یعنی جو ان کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ان سب کو نجات دیں گے۔ لیکن کیا ہے، جو ان کی بیوی ہے إِلَّا امْرَأَتَهُ، جو ان کی بیوی ہے وہ نافرمان ہے، لہٰذا وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ اس کے اوپر بھی آئے گا اور اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آئے گی۔ تو اس سے یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ جس نے بھی اللہ کی نافرمانی، چاہے وہ کسی نبی کا بیٹا ہو یا کسی بھی نبی کی بیوی ہو،
جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو عذاب کی لپیٹ کے اندر وہ بھی آ جائے گا۔ جس نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی عذاب بھیجا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ بھی اللہ کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا تو یہ بھی عذاب کی لپیٹ کے اندر جو ہے وہ آئے گی۔ گویا اہل ایمان میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جو حقیقی معنوں کے اندر اللہ کے احکامات پر چلنے والے اور اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ تنگی محسوس کی۔ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، تو انہوں نے فرشتوں نے سے کہا کہ نہ خوف کیجیے اور نہ ہی غم کریں، اِنَّا مُنَجُّوكَ، ہم آپ کو بھی نجات عطا فرمائیں گے، وَأَهْلَكَ، اور آپ کے اہل، آپ کے خاندان کو یا آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کو، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ یعنی جب یہ فرشتے ظاہر ہے انسانی شکل کے اندر لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور یہ خوبصورت نوجوان تھے، اس شکل کے اندر گئے تو ظاہر ہے لوط علیہ السلام کو دل کے اندر جو تنگی محسوس ہوئی، جو خوف ہوا، وہ یہی کہ ان کی جو قوم تھی ظاہر ہے وہ انہیں بے حیائی کا ایک ایسا کام کیا تھا کہ جو اس سے پہلے کسی اور قوم نے نہیں کیا تھا، کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے جو اپنی شہوت پوری کرتے تھے، تو اس لیے انہیں جو ہے وہ دل کے اندر یہ ڈر اور خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ اللہ کے بھیجے ہوئے یا ان کے جو مہمان ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا عمل نہ کریں یا ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اس لیے کہا کہ ان کے دل کے اندر تنگی محسوس ہوئی تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ غم نہ کریں اور نہ کسی بات کا خوف کریں، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے اور آپ کو اور جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو بچا لیں گے۔ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، بے شک ہم نے پھر نازل کیا اس بستی پر آسمان سے عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور بغاوت پر اتر آئے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے چھوڑ دی اس میں سے نشانیاں واضح طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، کہ گویا ان کے اوپر پھر آسمان سے جو پتھروں کی بارش کی گئی، یعنی وہ ہٹ درمی اور نافرمانی اور بے حیائی کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، اور وہ پتھر جو ہے وہ ہر ایک کو آ کر لگتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سر اور جسم جو ہے وہ کچلا جاتا تھا، اور ان کو جو ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا، اور ان کی نافرمانی اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئی، اور جو لوط علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بچا لیا، ان کو محفوظ کر لیا۔ البتہ یہ جو اس کے حوالے سے نشانیاں کہا کہ ہم نے یہ ان کی جو نشانیاں ہیں، ظاہر ہے یہ جو مکہ کی طرف راستہ جاتا تھا، جو قافلے آتے جاتے تھے، تو وہ راستے کے اندر اسی بستی سے جو وہ گزر کر آتے تھے، وہاں پر ان کی نشانیاں ایسی موجود تھی کہ دیکھنے والوں کو وہ نظر آتی تھی کہ یہ قوم تھی کہ جو ادھر آباد تھی، اور کس طرح اللہ نے پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ اہل مکہ کو گویا باور کروایا گیا کہ یہ دیکھ لو، یہ بھی تو ایسے لوگ تھے کہ جو بڑے طاقتور تھے، سب کچھ تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر اللہ نے ان کے اوپر بھی عذاب جو ہے وہ مسلط کیا۔ تو گویا ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ کے احکامات پر جو نہیں چلے گا، اس کی نافرمانی کرے گا، ہٹ درمی اور بغاوت پر آئے گا، تو پھر اللہ کے عذاب کی پکڑ کے اندر آئے گا۔ جیسے دنیا کے اندر بے شمار ظاہر ہے، اب یہ تو ان قوموں نے ایک ایک فعل کیا تھا، برائی کی تھی، اور اس وقت اس پر جو ہے وہ اجتماعی عذاب آ جاتا تھا۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ کے میری امت کو اجتماعی عذاب سے محفوظ رکھنا، ورنہ جو ہے وہ یہ سارے کام جو ہے وہ آج کے دور کے اندر بھی ہو رہے ہیں،
اور آج بھی جہاں پر انسان یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بڑی ترقی کر لی، اس نے بڑا کچھ حاصل کر لیا، تو پھر اللہ اپنی نشانیاں ان کو دکھاتا ہے، پھر ان کے اوپر بھی اس طرح کی طرح طرح کے عذاب جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو گویا حقیقی معنوں کے اندر ہمیں اللہ کے احکامات پر چلنا اور ان کے جو انبیاء ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے تو اسی کے اندر کامیابی ہے، تبھی جا کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔